محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کبھی طالب علمی کے زمانے میں گفتگو ہو جاتی تھی تو مدرسہ سننے کے لیے جمع ہو جاتا، بڑا لطف ہوتا، دونوں اعلیٰ درجے کے ذہین تھے۔ جس وقت ایک صاحب کی تقریر ختم ہوتی تو سننے والے سمجھتے اب اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ طالب علمی کے زمانے کے واقعات ہے۔ ایک واقعہ مقتدا ہونے کے زمانے کا عجیب سنا۔ ایک مرتبہ دونوں حضرات سفر حج میں تھے، جہاز میں ایک مسئلہ پر گفتگو ہو گئی اور طے نہ ہوا تو حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس اب گفتگو بند کی جائے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تو چل ہی رہے ہیں، وہاں پیش کر کے فیصلہ ہو جائے گا۔ تو حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے غلبہ صفائی سے فرمایا کہ یہ حضرت فن تصوف کے امام ہے اور یہ طالب علمی بحث ہے، اس کا حضرت کیا فیصلہ فرمائیں گے؟ تو حضرت مولانا قاسم صاحب نے غلبہ اس سے فرمایا اگر اس کا فیصلہ بھی حاجی صاحب نہ فرما سکے تو ہم نے ناحق حضرت کا دامن پکڑا، یہ حالت عشق کی غرض حاضری ہوئی، مسئلہ قصداً پیش کیا نہیں، مگر ایک سلسلے میں حضرت نے اس کی خود ہی تقریر فرمائی، نہایت سہولت اور تحقیق کے ساتھ فرمایا کہ حضرت مولانا قاسم کو تو بے حد مسرت ہوئی اور حضرت مولانا گنگوئی کو بے حد حیرت ہوئی کہ حضرت نے اس فن کو حاصل نہیں کیا اور عجیب طریقے سے فیصلہ فرمایا کہ بڑے سے بڑا متحبر بھی ایسا فیصلہ نہ کر سکا۔ حاجی صاحب کی ہمیشہ سے عجیب شان رہی ہے۔ پرانے بزرگوں سے معلوم ہوا کہ نومری کے زمانے سے عام مقبولیت تھی، نہ مشائخ نے ان پر کبھی اعتراض کیا اور نہ علماء نے شروع سے اسے عصر عاصم مقبولیت کا تھا۔ حاجی صاحب کا نومری کے زمانے میں ایک واقعہ حضرت مولانا گنگوئی فرماتے ہیں کہ ایک بار دلی میں مولانا مملوک علی سے ملنے کو تشریف لائے، ہم مولانا سے سبق پڑھ رہے تھے، مولانا نے درس بند فرمایا، استقبال فرمایا، فرمایا بھائی حاجی صاحب آگے، اب سبق نہ ہوگا۔ فرماتے ہم نے دل میں کہا یہ حاجی کون ہے، اچھا ہے درس ہی بند کرا دیے، یہ معلوم نہ تھا کہ ساری عمر کے لیے اس عرفی سبق کو بند کرا دیں گے۔ ایک واقعہ حضرت کے متعلق یاد آیا، والد صاحب حج کو تشریف لے گئے، حاجی صاحب سے بیعت کی درخواست کی، حضرت سن کر خاموش ہو گئے۔ ایک روز بہت سے لوگ بیعت ہو رہے تھے، حضرت نے فرمایا میاں عبداللہ تم بھی آ جاؤ۔ حاجی صاحب کی تو یہ سادگی کہ خود فرما رہے ہیں اور والد صاحب کی سادگی ملاحظہ ہو کہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت میں تو مٹائی لا کر مرید ہوں گا۔ اس پر حضرت خاموش ہو گئے اور کچھ نہ فرمایا۔ دوسرے وقت والد صاحب مٹائی لا کر مرید ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ ان حضرات میں دونوں جانب خلوص تھا، یہ اس کے آثار تھے۔ ہم لوگوں میں دونوں طرف عدم خلوص، اس لیے کاوش کی حاجت ہو گئی۔ شریعت کا کوئی حکم خلاف فطرت نہیں۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا اگر فطرت سلیم ہوتا ہو تو ایک حکم بھی شریعت کا خلاف فطرت نہیں۔ اکرام اور تعظیم میں فرق۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا ایک تو ہوتا ہے اکرام، ایک ہوتی ہے تعظیم، دونوں صورتوں کی ایک ہے مگر نیت کی وجہ سے دونوں میں حقیقت کا فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے جاتے، حضرت فاطمہ کڑی ہو جاتی، اور حضرت فاطمہ حضور علیہ السلام کے مقام پر آتی تو حضور کڑے ہو جاتے۔ دونوں میں وہی اکرام اور تعظیم کا فرق ہے، گو صورت ایک ہی ہے، غرض اکرام جس کا حاصل ہو تو خاطرداری اور رعایت ہے، اور چیز ہے تعظیم، اور صورت ایک ہو نیکی کی وجہ سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ خاطرداری کو بھی تعظیم ہی سمجھتے ہیں اور ترک تعظیم کو ترک اکرام۔ امامہ کو ضروری سمجھنے پر ایک صاحب سے بحث۔ ایک سلسلے میں گفتگو میں فرمایا ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، جب میں فارغ ہوا ایک دوست کے پاس جا کے بیٹھا، ایک صاحب ضعیف العمر آئے اور کہا کہ کئی مرتبہ تم سے ملنے کو جی چاہا مگر اتفاق سے ملاقات نہ ہو سکی، اور ایک اور بات بھی کہنی ہے، وہ یہ کہ تم امامہ کیوں نہیں باندھتے؟ میں نے کہا کیا فرض ہے، واجب ہے کہ سنت ہے؟ میں نے کہا سنت مؤکدہ ہے یا مستحب، کہا اس سے کیا بحث؟ میں نے کہا بحث اس لیے ہے کہ ہر ایک کام جدا ہے، مگر اس پر بھی وہ اپنے ہانکتے رہے کہ تم سنت کے خلاف کرتے ہو۔ پھر میں بھی نفس کی شوخی سے اس تلاش میں لگا کہ ان میں بھی کوئی بات سنت کے خلاف ہے، تو وہ پاجامہ پہن رہے تھے۔ میں نے کہا یہ پاجامہ جو آپ پہن رہی ہے سنت کے خلاف ہے، لنگی باندھنا چاہیے۔ کہنے لگے بوڑھا آدمی ہو،
اس لیے لنگی کھل جانے کا اندیشہ ہے۔ میں نے کہا میں جوان آدمی ہوں، امامہ کی گرمی سے دماغ میں گرمی ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ بس اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا، لگا کوسنے کہ خدا کرے تمہارے دماغ میں خوب گرمی ہو جاوے۔ مجھ کو بھی غصہ آ گیا، میں نے کہا تم بازار میں ننگے ہو جاؤ۔ دوست نے دونوں کو روکا۔ یہ حقیقت ہے آج کل مناظرے کی، امامے کو آج کل بعض لوگ فرض واجب سمجھتے ہیں، خصوصی سرحدی لوگ، اور یہ رومال جو سر پر باندھ لیتے ہیں اور امامہ کا قائم مقام سمجھتے ہیں، یہ تو ایسا ہے جیسے لنگوٹی باندھ کر اس کو پاجامہ کا قائم مقام سمجھنا۔ یہ سر کی لنگوٹی ہو امامہ، اس سے اس کا کیا مطلب؟ یعنی یہ سر پہ رومال باندھنا بھی سنت کے خلاف ہے، امامے کے لیے الگ کپڑا ہونا چاہیے۔ بہرحال حضرت کی رائے تھی، اور مطلب یہ تھا کہ الجھنا نہیں چاہیے۔ بعض دفعہ بعض حضرات ہمارے گزرے ہیں جو امامہ باندھتی تھی، اس کو شدید تکلیف ہو جاتی تھی۔ تو کچھ لوگ اعصابی بیمار ہوتے ہیں، کچھ کے ساتھ کچھ مسائل ہوتے ہیں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معدے کی شدید تکلیف تھی بہت زیادہ، تو وہ جب شلوار باندھتے تھے وہ معدہ بہت زیادہ سوج گیا تھا، تو وہ شلوار نیچے ہو جاتی، یا لنگی باندھتے تو وہ نیچے ہو جاتی، تو حضرت کو بار بار اٹھانے میں بہت تکلیف تھی۔ تو اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے محبوب کو فرمایا کہ تکبر ہوگا جس کا پاجامہ نیچے ہو، مگر ابو بکر اس سے مبرہ ہے، یعنی وہ عذر ہے۔ تو بھائی یہ شان تو بڑے لوگوں کی ہے، کچھ عذر ہوتے ہیں، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں، تو ہم تو عوام لوگ ہیں بھائی، ملا سے جمع کے پگڑی نہیں باندھی تو نماز نہیں ہوئی۔ ہم نے کچھ شرائط کو کچھ چیزوں کے لیے ہم نے مخصوص کر دیا۔ جیسے آپ دیہات علاقوں میں چلے جائیں، ہمارے ایجنسیوں کے علاقے میں آپ چلے جائیں، تو ہم جب چھوٹے ہوتے تھے کوئی ننگا سر ہوتا تھا، ٹوپی نہیں پہنتے تھے تو لوگ برا بھلا کہتے، چادر کسی کے موڑے پہ نہیں ہوتا تھا تو ہمارے گاؤں میں بہت برا سمجھا جاتا تھا، بہت زیادہ برا، اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، گورا سر سادر نہیں تھا اور ٹوپی نہیں تھا، صحیح انسان شرمو لے رہے۔ تو کچھ علاقوں کی کچھ چیزیں رواج ہوتی ہے، ہم نے اس کو کچھ چیزوں کے ساتھ مخصوص رکھا ہوتا ہے۔ اہل علم اس چیزوں کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ بھائی ہمارے اکابر ایسے تھے، ہر موقع پر ہر حال میں ہر سنت کا اہتمام کرتے۔ پیری مریدی کا مطلب یہی ہے کہ ہم شریعت پر آ جائیں۔ بھائی ہمارے ہاں شریعت کی آج کی حدود کی بہت کمی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ شریعت مطہرہ کی پاک زندگی نصیب فرمائے۔ رمضان کے جتنے دن گزر گئے اس پر استغفار پڑھیں گے اور ندامت کریں گے، اور آئندہ کے لیے ساری نیت کریں گے کہ انشاءاللہ شریعت کے پابند رہیں گے نہیں؟ دعا کریں، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے کہاں سننے کو قبول فرما، سب سے پہلے اس پر عمل نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا۔ تھوڑا سا مراقبہ کرتے ہیں۔